بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح سے کتاب الرقاق اس کا چوتھا باب ہے، باب فی العمل وطولہ۔ کتاب الرقاق کا یہ جو چوتھا باب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تربیتی طور پر یہ باب قائم کی ہیں کہ ایک مسلمان کی آرزوئیں، اس کی تمنا اور اس کی آنے والی زندگی میں جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کی ذات کو لے کر، اس کے آل اولاد کو لے کر، اس کے گھر بنانے کو لے کر، اس کی دنیا کمانے کو لے کر، کہ دنیا میں وہ غرق ہو جائے، گم ہو جائے اور خالص دنیا داری اس کی طبیعت میں آ جائے اور لمبی لمبی آرزوئیں ہوں، یہ اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کی مذمت سے متعلق باب قائم کی ہے۔ باب فی العمل وطولہ، کیا مطلب اس کا؟ باب یعنی ھذا باب فی بیان الہاء العمل عن العمل، یہ اس بات کا باب ہے، اس موضوع سے متعلق یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ انسان کی ایسی آرزوئیں، فی بیان الہاء العمل عن العمل، ایسی آرزوئیں، ایسی تمنائیں انسان کی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، اور اس کی جو حقیقی زندگی ہے، اس کی زندگی کا جو اصل مقصود ہے، تخلیق کا جو مقصود ہے، وہ اس سے وہ غفلت برتے، ایسی آرزوئیں۔ فی العمل وطولہ، العمل اس کی معنی یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دونوں طرح کی خواہشات، ایک خواہش یہ کہ اس کی عمر لمبی ہو، جلدی موت نہ آئے۔ جب لمبی عمر کی تمنا ہوگی تو کیا فقر و فاقہ کے ساتھ لمبی عمر مانگے گا؟ وہ صحت کے ساتھ، مال کے ساتھ، تو پھر ظاہر بات ہے لمبی عمر کی تمنا کرنے والا عام طور پر انسان قناعت پسند تو نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی زندگی رہے گی میری لیکن لمبی عمر رہے۔ لمبی عمر اور پھر مال کی کثرت، یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ پھر ایسی صورت میں وہ دنیا کمانے کے لیے کس حد تک بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے، یہ سب باتیں اس میں داخل ہیں۔ باب فی العمل وطولہ، شارحین حدیث نے العمل اور التمنی کہا کہ العمل التمنی دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض شارحین نے کہا کہ دونوں میں قدر فرق ہے، اور فرق والی بات تو ہے ہی، کیونکہ عربی زبان میں کوئی لفظ کسی لفظ کا مترادف اور قریب المعنی ہو سکتا ہے، ہو بہو وہی معنی، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا عربی زبان میں، یہ بات ہے اس میں۔ تو العمل التمنی کا قریبی معنی ہے، العمل انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، یعنی انسان ایک آرزو اور ایک خیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیسے یعنی مل ہی نہیں پاتی، تو پھر اس کے بعد تمنا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ العمل اور التمنا میں فرق بتا رہا ہوں۔ العمل کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے،
انسان چاہتا ہے کہ مجھے وہ اور وہ اور وہ اور وہ ملے، جب وہ چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو ملتی نہیں ہے، تمنا رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کی بات لے لیجیے۔ ایک طالب علم کی زندگی میں عمل والی بات ہے، عمل نے عین سے، عمل کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں پہلا درجہ حاصل کروں، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھی اور ہے جو پہلا درجہ حاصل کر لیا ہے، تو عمل والی بات وہاں پر رک جاتی ہے، لیکن تمنا والی بات باقی رہتی ہے، میں اس میں ہوتا، مجھے وہ درجہ ملتا۔ تو عمل جو ہے شارحین حدیث کہتے ہیں ایک سبب کے تحت ہوتا ہے، اور التمنا بغیر سبب کے، وہ ایک آگے کا مرحلہ ہے۔ وہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 آیت کریمہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر، اور پھر ایک مرفوع حدیث لائے ہیں۔ 2 مرفوع حدیث ہیں، معنن ایک ہے، ایک تفصیلی ہے، ایک میں اختصار ہے، اور 2 الگ الگ صحابی سے حدیث لائے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے ایک حدیث ہے، یعنی اس باب کے تحت 2 آیتیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک اثر، اور 2 حدیثیں جس کا موضوع ایک ہے۔ آج کے اس درس میں اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 2 حدیثیں اور علی بن ابی طالب کا جو اثر لائے ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے درس میں اس کے بعد والی جو حدیث ہے مرفوع حدیث اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تفسیری معلومات ہوتی ہیں۔ تفسیری معلومات سے کیا مراد؟ آیت کا سبب نزول، یا کوئی فضیلت ہے کیا اس سے متعلق، یا اس سے متعلق ناسخ منسوخ کا کوئی معاملہ ہے کیا، یا پھر اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی خاص واقعہ وارد ہے کیا، پھر آثار صحابہ اس آیت کریمہ سے متعلق، اس آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے معانی صحابہ سے کیا مروی ہیں، تابعین سے، جو ائمہ تفسیر ہیں۔ ان امور کو کہا جاتا ہے تفسیری معلومات۔ پھر اس کے بعد اس پر غور و فکر کا معاملہ آتا ہے، سیاق سباق سے ایک معنی، پھر مخصوص اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کا کیا مدلول ہے، یہ سب ایک دوسری مطلب جہت سے گفتگو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ وہ تو گفتگو نہیں ہوگی یہاں، بات صرف اتنی ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو لا کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں، اس حد تک بات ہوگی۔ اور چونکہ یہ ایک حدیث کی کتاب ہے تو اس سے متعلقات بھی کچھ امور سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو صحیح بخاری پر شرح لکھی آپ نے، اس کے لیے ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کا نسخہ سامنے رکھا۔ اس نسخے میں یہ آیت کریمہ اتنی ہی لکھی ہوئی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے پاس بڑا والا جو نسخہ ہے نہیں ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کا، آپ اس میں دیکھ لے سکتے ہیں، اس میں آیت کریمہ اتنی ہی لکھی ہوئی، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس آیت کریمہ سے استدلال کا جو حصہ ہے وہ اس میں مذکور نہیں ہے۔ وہ مذکور کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کی جو تلمیذہ ہیں کریمہ، جن سے متعلق میں کتاب الرقاق کے آغاز میں تفصیل سے بتایا تھا ان کی شخصیت سے متعلق، تو ان کا جو نسخہ تھا جن سے متعلق ابو ذر الحروی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کس سے پڑھنا صحیح بخاری، انہی سے پڑھنے کے لیے کہا تھا،
تو کریمہ رحمہ اللہ ان کے نسخے کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وہ تو نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری ہمارے پاس جو 10 جلدوں میں ہے نا، جو تاصیل سے چھپی ہے، اس میں تو سارے نسخوں کو ایک جا کیا گیا ہے، اس میں کریمہ رحمہ اللہ کا بھی نسخہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے ترتیب دیا گیا ہے، النسخہ سلطانیہ وہ اصل ہے، وہ نسخہ، اس میں تو آیت کریمہ پوری ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو چونکہ دنیاوی زندگی متاع الغرور ہے، متاع ہے، وقتی فائدہ ہے، اور انسان کو دنیا مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان، اور پوری دنیا تو کسی کو ملنے نہیں ہے، بادشاہ کو بھی ملنی نہیں ہے، نہ اس کی عمر قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسے میں یہ بات ہے کہ الامل وطول باب فی الامل وطولہ، کہ انسان کی زندگی ہے مختصر لیکن اتنی آرزویں ہیں اس کی جو اس کی زندگی سے بھی آگے نکلی ہوئی ہیں۔ اب اس کے حصول میں آگے بڑھتا ہے تو کئی ایک مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، ایک مسئلے کو حل کرتا ہے تو دوسرا مسئلہ، دوسرے مسئلے کو حل کرتا ہے تو تیسرا مسئلہ، اور وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں رہتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے، تمنا تمنا رہ جاتی ہے، آرزو آرزو رہ جاتی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مثلا آپ دیکھو، ایک انسان ایک چیز دیکھتا ہے بازار میں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، چاہے وہ استعمال کی ہو، دکھنے میں اسے بہت عمدہ لگتی ہے، بہت عمدہ، اس کے لیے خوب سرمایہ استعمال کرتا ہے کہ بھئی اتنی عمدہ چیز ہے، جیسے یہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی وہ چیز، یا پھٹ گئی وہ چیز، یا 2-3 دن کے اندر فاسد ہو گئی وہ چیز، اتنی حقیقت ہے۔ انسان دنیا کے حصول کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، دیکھیں یہ باتیں صرف پڑھنے میں نہیں آنی چاہیے، یہ باتیں اگر عملی زندگی میں آئی تو پھر مزہ آتا ہے، پڑھنے کے حد تک ہو تو نہیں۔ تو جب انسان دنیاوی زندگی میں اتنی بڑی ہے دنیا کی زندگی، اور اس کی عمر اتنی کم ہے، اس کے حصول کے لیے جب وہ مکمل بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مزین چیز کو اس نے حاصل کر لیا اور 2 دن میں وہ چیز فاسد ہو گئی، اس کے لیے تو کسی کام کی نہیں وہ چیز۔ فمن زحزح عن النار، زحزح خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے متعلق لکھا سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، بمزحزحہ، کہا کہ بمباعدہ، تو زحزح کا معنی کیا ہوا؟ بوعد، نحی، مطلب یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، فمن بوعد عن النار، نحی عن النار، جسے آگ سے نکال لیا گیا یا آگ سے الگ کر دیا گیا، سرے سے وہ داخل ہی نہیں ہوا آگ میں، وہ آگ کا حصہ ہی نہیں بن پا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اب اس عظیم چیز کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دنیاوی زندگی اس کے لیے آڑ بن سکتی ہے اگر اسی میں گم ہو جاتا ہے تو۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، زحزحہ کا جو معنی ہے، الزحزحۃ کا بنیادی معنی ہے الازالۃ، الازالۃ۔ ایک شارح حدیث ہے 8ویں صدی ہجری کی، 786 ہجری سن وفات ہے آپ کا، الکوکب الدراری فی شرح صحیح البخاری، علامہ کرمانی کی رحمہ اللہ، محمد ابن یوسف شمس الدین۔ اس شرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خوب فائدہ اٹھایا اور جگہ جگہ نقل کیا ان سے، اور رد بھی کرتے ہیں ان پر۔ ان کی شرح بھی میرے لیے خرید لی گئی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے قریب میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات میں شاملہ سے نقل کیا ہوں، شاملہ میں موجود ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، علامہ عینی نے بھی نقل کیا ہے ان کی اس بات کو۔ آپ نے کہا
کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو لا کر کے استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کیا ہے؟ بہت دلچسپ انداز میں آپ نے کہا. اب آپ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیک وقت دو آیتیں آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی جو یہاں ہے، ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی. سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ مصحف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. سورۃ آل عمران کا حصہ سامنے رکھو. علامہ کرمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال سورۃ آل عمران کے جو آیت نمبر 180 پر 5 ہے نا، کہا کہ اس آیت کا پہلا حصہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب معلوم ہے کہ موت آنی ہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا. اور پھر اب دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بات واضح ہو گئی. یعنی غور طلب بات کیا ہے؟ انسان کا عجز بتایا جا رہا ہے کہ انسان کتنا عاجز ہے، انسان کتنا کمزور ہے. انسان کی تمنائیں اتنی لمبی لمبی ہے، اتنی آرزویں ہیں اس کی، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 185 ہے نا، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کی عاجزی بتائی جا رہی ہے، اس کا عجز بتایا جا رہا ہے، اس کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ اسے لمبی عمر ملنے کی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ استدلال ہے امام بخاری کا اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کامیاب وہ ہوگا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو العمل وطولہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ اسے چکھنا ہی ہے، موت آنی ہی ہے. تو لمبی آرزویں کس کام کی؟ اتنی کم مدت میں تمہاری اتنی آرزویں کیسے پوری ہوں گی؟ تمہاری آرزویں پوری ہونے کی ہیں تو وہ ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ اصل زندگی ہے نا، تو تمہاری آرزویں یہاں ہونی چاہیے، یہ مقصود ہے. اب دوسری بات کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ دیکھو آپ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96. اللہ نے یہود کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. کہ یہود اور مشرکین دنیاوی زندگی کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال ملے. اچھا، 1000 سال ملنے کے بعد بھی اگر جہنم سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو ان 1000 سال کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان کو 60 سال مل رہے، 50 سال مل رہے، 40 سال مل رہے، اس سے وہ جنت چلا جا رہا ہے. لفظ دیکھو آپ، وما هو بمزحزحه، اور وہاں پر ہے آل عمران میں فمن زحزح عن النار. وہ اصل مقصود ہے نا، آگ سے بچا لیا جانا وہ اصل ہے. 1000 سال آپ کو اگر تمنا ہے انسان کو مل بھی جائیں، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اتنی لمبی عمر مل کر کے بھی عذاب سے تو نہیں آپ جدا ہو رہے ہیں، عذاب سے نہیں نکل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لمبی عمر کا حاصل کیا، فائدہ کیا؟ اتنی لمبی عمر ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب معلوم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور 1000 سال مل کر کے بھی آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور آپ عذاب سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، تو پھر حاصل کیا اس کا؟ یہ مقصود ہے، ایک گہرا استدلال ہے یہ.
یہ تو ایک آیت کریمہ ہوئی. دوسری جو آیت کریمہ لا امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ الحجر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول سے، ذرہم، ذر کی معنی چھوڑ دو. سورۃ المزمل میں ہی نہیں، ذرونی. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کو اردو زبان میں جاننا چاہتے ہیں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، اب مجھے کوئی سمجھانے نہ آئے، اب مجھے کوئی بتانے نہ آئے، اب میں ہوں اور وہ ہے، اب کوئی درمیان میں نہیں، مجھے میری حالت پر چھوڑ دو آپ مجھے. یہ تعبیر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نبی بنا کے بھیجا ہے، مبلغ بنا کے بھیجے ہیں، ایک داعی ہے آپ ایک معلم ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. اگر کوئی ان باتوں کو سنتا نہیں، سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، سدھار نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. یعنی ان کو چھوڑ دیجیے، کھائیں، ویتمتعوا، مزہ اڑائیں. لیکن تمتع کا جو لفظ ہے نا وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ مزہ وقتی ہے. التمتع یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ وقتی مزہ ہے. وہ اب مچھر کو دیکھو، مچھر کو جب بھوک لگتی ہے نا تو وہ اس کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے، کسی انسان کے قریب آتا ہے خون پینے کے لیے، بھوک لگی ہے بھی مچھر کو. اب دیکھو، یعنی تمتع بتا رہا ہوں، تمتع ہے نا تو موج مستی کرو، ایسا نہیں. وہ وقتی بات آ رہی ہے، اس میں جزوی بات آ رہی ہے. مچھر کو جب بھوک لگتی ہے تو انسان کے قریب آتا ہے، خون پیتا ہے، انسان مارتا ہے، مر جاتا ہے، ہو گئی موت. اسی کو کہتے تمتع. وقتی بھوک لگی، آ کے خون پیا اور وہیں پر مر گیا وہ. یہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. ان کو جو العمل، آرزوئیں کی بنیاد پر، تمناؤں کی بنیاد پر دور کی جو سوچے چلے جا رہے ہیں اور آخرت سے غفلت برت رہے ہیں، یہ جانیں گے اس کو کہ ہم کیا کیا پلان بنا کے رکھے تھے، کیا کیا کرنے کا ہم نے سوچ رکھا تھا، آج جو سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ بھی جو ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کا نسخہ ہے، اس میں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا اتنی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. جبکہ کریمہ رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے اس میں آیت کریمہ مکمل لکھی ہوئی ہے. اب اللہ کے رسول سے جو کہا جا رہا ہے کہ ذرہم، ہم سے مراد کون ہے؟ کیا سبھی لوگ مراد ہیں یا صرف الکفار مراد ہیں؟ آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، لیکن اس میں غافل اور عدم توجہی رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کے اپنے تفاوت کے ساتھ، درجات کے ساتھ. لیکن اس میں سیاق جو بتا رہا ہے وہ کفار مراد ہے. واللہ اعلم. آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ جو صیغۃ الامر ہے وہ تو متعدد ہے، لیکن الامر کا تقاضا جو ہوتا ہے نا، وجوب، وہ ایک الگ نوعیت ہے. لیکن امر میں ایک بات یہ بھی آتی ہے صیغۃ الامر میں کہ مقصود کیا ہے. آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں کیا؟ علی وجہ الاستعلاء، یعنی طلب العمل علی وجہ الاستعلاء. استاذ کہتا ہے قم، کیا ہے یہ؟ طلب العمل یا طلب الفعل. طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، یعنی گویا کہ ایک حاکمانہ انداز ہوتا ہے استاذ کا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے باپ بیٹے کو بولتا ہے. لیکن شاگرد استاذ کو جب بولتا ہے یا اولاد جب ماں باپ کو بولتے ہیں کہ وہ مجھے دو، تو وہ تو حاکمانہ انداز نہیں نا، وہ تو التماس ہے. تو اس میں جو متنوع امور ہیں اس میں سے ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ تحدید. ذرہم کیا مطلب ہے؟ ان کو چھوڑ دو سے یہ مراد نہیں، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو.
یعنی یہ مطلب گویا کہ ایک طرح سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اے اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ابھی ان کی حالت پر چھوڑ دو، ابھی دیکھو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تہدید صرف اتنی سی بات نہیں جسے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ قم اللیل الا قلیلا، جو اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا نا، ایک حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، آپ ایسا کرو۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیے، تو وہاں پر اس امر میں تنوع ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، وہ کیا حکم ہے؟ کیا وہ التماس ہے؟ وہ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ تہدید، دھمکی ہے یہاں پر۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، اور ذرہم اس اسلوب میں مذمت کی جا رہی ہے اور ڈانٹا جا رہا، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں اتنے گم ہیں، چھوڑ دو، ابھی دیکھو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب یہ بھگتیں گے ہی، یہ مقصود ہوتا ہے یہاں پر۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ یعنی وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ عَنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فی العمل وطولہ، اس باب کے تحت 2 آیتیں لائے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ ایک اثر بھی لے کر آئے ہیں علی بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے، آپ کتاب میں دیکھیں، وقال علی بن ابی طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ یہ جو اثر ہے، سند کی اگر بات کرتے ہیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی اور تغلیق التعلیق جو آپ کی کتاب ہے، دونوں میں بھی اس بات کا ذکر کی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایت ملتی ہے، یہ ہر 2 اعتبار سے، یعنی موقوفاً اور مرفوعاً، ہر 2 اعتبار سے ہے، لیکن موقوفاً یہی صحیح ہے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ اس کا معنی مفہوم معلوم کرنے سے پہلے اس کا ایک ہلکا پھلکا دراسہ کر لیتے ہیں اس کی سند سے متعلق۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کتابوں میں، جو خاص طور پر واعظ و نصیحت سے متعلق جو تحریریں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت سے متعلق جو خطابات ہوتے ہیں، اس میں بکثرت یہ قول پیش کیا جاتا ہے۔ چلیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارتحلت الدنیا مدبراتن، کہ دنیا پیٹ پھیر کر کے جانے والی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ ایک شخص ملنا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں ملتے، ایک شخص ہم سے منہ پھیر کے جا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے زندگی لگائے ہیں، مثلا معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی ہے، ہم اس کی تقوتوں میں جو ہے پوری زندگی لگا رہے ہیں۔ ایک چیز ہاتھ آنے والی ہے اور اسے ہم کھو رہے ہیں۔ جیسے عام طور پر اہل علم کہتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہمارا درس سننا چاہتا ہے، ایک طالب علم ہے،
پڑھنا چاہتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استاد اسے سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے، کتنا محنتی ہے اور کتنا لگاؤ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی۔ ایک وہ ہے جو غافل ہے، اس کی پیچھے پوری زندگی لگایا ہوا ہے اس کو سنانے کے لیے، اور وہ نہیں سن رہا ہے اس کو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان سعدی میں گلستان میں ان کی جو کتاب ہے ایک واقعہ نقل کی ہے کہ ایک طالب علم سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے، استاد سنا رہا ہے، وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ ایک شخص گزرتا ہوا پورا سبق سن کے چلا گیا، وہ ایسے تو ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا منہ پھیر کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تو سامنے آ رہی ہے۔ جیسے عام طور پر اہل علم کہتے ہیں نا، جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ بھئی وہ تو تمہاری زندگی کا قصہ ختم ہوا نا، تم تو آخرت کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ بات ہے یہ۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون، ہر دو کے لیے اولاد ہیں، یعنی کچھ دنیا دار بھی ہیں، کچھ آخرت طلب کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا دار نہ بن جائیں، آخرت کے حصول میں تگودو کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ آج فإن اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہی عمل کرنا ہے، حساب کتاب نہیں ہے آج، اور وغدن حساب ولا عمل، کل کے دن عمل کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، صرف حساب کتاب ہی ہوگا۔ یہ جو اثر ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، یہاں پر تو معلق روایت ہے، لیکن یہ جو روایت ہے امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ، ان کی جو الزہد والرقائق، میرے پاس کتاب ہے، میں نہیں لایا دیکھے ابھی، آپ درس کے بعد دیکھ لیجئے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کل بھی تفسیر میں بتایا تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک کتاب ہے، کتاب الزہد، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد سے متعلق آپ کا جو عمل رہا، معاملہ رہا ہے، آپ کے جو اقوال ہیں، پھر خلفائے اربعہ، پھر صحابہ، پھر تابعین کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کے اقوال جمع کیا آپ نے، بہت دلچسپ، بہت عمدہ، کچھ صحیح ہے اور کچھ ضعیف بھی ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے، آپ یہاں پر دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ جو شیخ سعد الشفری حفظہ اللہ کی جو تحقیق سے چھپی نا، 25 جلدوں والا جو نسخہ میرے پاس، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر ہے 320، اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دیکھیں، یہاں پر کلام علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں جو سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہی، لیکن اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتایا کہ یہ قول موصولاً کہاں کہاں ہے، عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کے الزہد میں، اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور حلیۃ الاولیاء جو ابو نعیم الاصبہانی کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کے الحلیہ سے ہی نقل کی ہے، لیکن ہو بہو الفاظ نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے ہیں، لیکن آپ نے وہیں سے نقل کیا ہے۔ آپ نے اب حلیۃ الاولیاء نیچے رکھی ہوئی، آپ موازنہ کر لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہیں کے الفاظ ہو بہو نہیں ہیں، کچھ فرق کے ساتھ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس اثر کا حکم کیا ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ موقوفاً بھی ثابت ہے، مرفوعاً بھی ثابت ہے۔ مرفوعاً پر کلام بعد میں کریں گے، پہلے موقوف جو اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، معروف عالم دین اسماعیل ابن ابی خالد، جو ابن حجر کے پاس چوتھا طبقہ ہے ان کا، 146 سنہ وفات ہے ان کا، تفصیل سے میں نے ان کے بارے میں لکھوایا ہے، یوٹیوب پہ موجود بھی الگ سے، اسماعیل ابن ابی خالد۔ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں سند کس طرح سے معلوم کہ اسماعیل ابن ابی خالد روایت کرتے ہیں زبید سے، زبید ابن الحارث الیامی،
وہاں پر عن سے ہے، دیکھو آپ، یعنی اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید، عن زبید. میں ایک اور مرتبہ بتا رہا ہوں تاکہ دھیان دے اس بات پہ. اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید عن رجل من بنی عامر عن علی بن ابی طالب. مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل ابن ابی خالد کس سے روایت کرتے ہیں؟ زبید بن الحارث سے. وہ تو شیخین کی رجال میں سے ثقہ ہیں، زبید بن الحارث الیامی. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں کیسے ہے روایت کہ اسماعیل ابن ابی خالد و سفیان، کون سفیان؟ سفیان ابن سعید الثوری. اسماعیل ابن ابی خالد و سفیان الثوری عن زبید بن الحارث عن رجل من بنی عامر. یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسماعیل ابن ابی خالد اور سفیان ابن سعید الثوری دونوں زبید سے روایت کرتے ہیں، اور پھر وہ عن رجل من بنی عامر. حلیت الاولیاء میں کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں، ابو مریم. ابو مریم روایت کرتے ہیں زبید سے، زبید بن حارث سے. اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. دوسری دلچسپ بات یہ ہے سند سے متعلق کہ یہ جو عن رجل من بنی عامر ہے نا، عن رجل من بنی عامر، کون ہے عن رجل من بنی عامر؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ رجل، ان کا نام ہے المہاجر. ان کا نام کیا ہے؟ المہاجر. اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید عن المہاجر. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ المہاجر نام ہے ان کا. لیکن المہاجر یہ کون ہے؟ اب یہ اہم مسئلہ ہے. المہاجر کون ہے؟ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ المہاجر العامری، مصنف ابن شیبہ میں نام ہے المہاجر العامری. لیکن ابو نعیم کی جو الحلیہ ہے نا، ابو نعیم الاصبہانی کی، اس میں المہاجر ابن عمیر ایسا لکھا ہوا ہے، المہاجر ابن عمیر. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں وہیں سے نقل کیا ہے کہ المہاجر ابن عمیر. اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ المہاجر ابن عمیر وہ مبہم ہے، وہ کون ہے نہیں معلوم. اور آپ کے بارے میں کہا کہ ما عرفت حالہ، وہ کون ہے، ان کے احوال کیا ہیں، شخصی اعتبار سے وہ کون ہے، اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. المہاجر ابن عمیر، کیونکہ عبداللہ بن مبارک کے الزہد میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صرف اتنا ہے کہ عن رجل من بنی عامر. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ مہاجر نام ہے ان کا، مہاجر العامری. عن رجل، رجل سے مراد کون ہے؟ المہاجر. لیکن المہاجر ابن عمیر یہ الحلیہ میں نام ہے. بات اگر المہاجر ابن عمیر کی ہے تو ان کے بارے میں ابن حجر نے کہا کہ ما عرفت حالہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو کتاب الجرح و تعدیل ہے، اس میں المہاجر ابن شماس یہ نام لکھا ہوا ہے. اور اس میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، میرے پاس دیکھو جلد نمبر جو 8 ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 261، مہاجر ابن شماس، ان کے بارے میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنے والد ابو حاتم الرازی کے حوالے سے لکھا کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے. جو دار طیبہ کا نسخہ ہے میرے پاس فتح الباری کا، انہوں نے حاشی میں ابن حجر نے جب کہا کہ ما عرفت حالہم، وہاں پر نمبر ڈال کر کے نیچے گویا کہ استدراک کیا ہے ان پر، ابن حجر پر. اور کس اعتبار سے استدراک کیا ہے کہ الجرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنے والد سے یہ نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ کہا. لیکن وہ تو کون ہے؟ المہاجر ابن شماس ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جو الحلیہ سے ان کا نام نقل کیا ہے وہ المہاجر ابن عمیر ہے.
یہ ایک بات ہے، قابل غور بات ہے. ایک بہت اہم بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو زور دے کے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کے الزہد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں کیسے ہے کہ اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید، مصنف ابن ابی شیبہ میں اسماعیل ابن ابی خالد و سفیان عن زبید، عن زبید ہے نا، وہ ایک زبید سے روایت کر رہے ہیں. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کیسے نقل کیا ہے معلوم؟ بس تنبیہ کے طور پر بتا رہا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسے نقل کیا کہ اسماعیل ابن ابی خالد و زبید عن رجل من بنی عامر، ایسے نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبید اور اسماعیل ابن ابی خالد کو ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ہی طبقے میں کر دیا ہے. تو گویا کہ وہ دونوں مل کر کے مہاجر سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. ابن حجر نے کیسے لکھا؟ جو دار الطیبہ کا نسخہ ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 501، دیکھو آپ نے کیا لکھا. فعند ابن ابی شیبہ فی المصنف وابن المبارک فی الزہد من طرق عن اسماعیل ابن ابی خالد وزبید الایامی عن رجل من بنی عامر. وزبید کیسے ہو سکتا ہے؟ عن زبید ہے. متواضع ہو آپ کو؟ یہ فتح الباری میں ایسا لکھا ہوا ہے. فتح الباری کے جتنے بھی نسخے ہیں شاملہ میں سب میں ایسے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سبقت قلم ہے، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں اور اس میں یہی ہے کہ وہ اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید ہے. اسماعیل ابن خالد ابی خالد وہ زبید نہیں ہے. ایک تنبیہ یہ ہوئی. دوسری بات ایک فائدے کے طور پر وہ یہ ہے کہ اسماعیل ابن ابی خالد طبقات کے اعتبار سے وہ چوتھا طبقہ ہے ابن حجر کے پاس. کتنا طبقہ؟ چوتھا طبقہ، یعنی اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ، اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ. اور زبید بن الحارث ان کا تو چھٹواں طبقہ ہے، الذین عاصروا صغار التابعین. مطلب یہ ہوا کہ اس روایت میں کیا ہوا ہے؟ روایت الاکابر عن الاصاغر. حالانکہ زبید بن الحارث کا انتقال ہوا 122 ہجری کو، اور وہ چھٹواں طبقہ ہے، ان کا چھٹواں طبقہ ہے اور 122 ہجری سن وفات ہے. اور اسماعیل ابن ابی خالد چوتھا طبقہ ہے اور 146 ہجری سن وفات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محض کسی کے سن وفات دیکھ کر کے یہ سب فیصلے نہیں کر لینا. بہت سارے امور پہ غور کرنا پڑتا ہے ایک راوی کا درجہ بتانے کے لیے یا ان کو ایک طبقے میں رکھنے کے لیے. قابل غور بات ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. مثلا ایک عالم دین ہے جن کی 100 سال عمر ہے، جیسے مولانا ظہیر الدین صاحب رہے ہیں، مولانا ابو العلا حماد صاحب ابھی باحیات ہیں حفظہ اللہ. 100 سال ان کی عمر ہونی جا رہی. اب ایک ان کا طالب علم ہے جو ان کے 25 سال بعد پیدا ہوا اور ان کے 25 سال پہلے انتقال کر گیا. تو اس کا طبقہ تو بعد کا ہے نا. یہ بھلے ہی ان کی کافی بعد انتقال ہو رہے لیکن طبقہ تو آگے ہے نا ان کا. یہ تابعی ہیں. اسماعیل ابن ابی خالد، انس بن مالک کو دیکھا ہے آپ نے. صرف انس بن مالک کو نہیں، سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان کو بھی دیکھا ہے انہوں نے. اسماعیل ابن ابی خالد نے جو زبید سے روایت کر رہے ہیں، اور زبید تابعی بھی نہیں ہے، صغار تابعین کی معاصرت نصیب ہے آپ کو. کبار تابعین سے روایت بھی کی انہوں نے، ابو وائل وغیرہ سے. جی تابعی نہیں ہے وہ زبید. یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث سے متعلق. تغلیق التعلیق میں یہاں پر رکھی ہوئی دیکھیے آپ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160. اس میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موقوفاً ثابت ہے، یہ روایت درست ہے، مرفوعاً نہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ثواب الموقوف. لیکن اس میں جو عن رجل من بنی عامر ہیں وہ نام تو معلوم ہو گیا کہ المہاجر ہیں. ابن حجر نے کہا کہ ما عرفت حالہ، اگر وہ مہاجر ابن عمیر ہیں تو. لیکن جن کی
توثیق ہوئی ہے وہ المہاجر ابن شماس ہے. البتہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ شماس ہو سکتا ہے ان کی دادا کا نام ہو، دادا کی طرف منسوب ہو. میں نے حافظ ابن حبان کے الثقات میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے تاریخ الکبیر میں، سب میں دیکھا اس میں ان کا نام جو ہے المہاجر ابن عمیرہ ہے، المہاجر ابن عمیر ہے، المہاجر ابن شماس ہے، پورا نسب نہیں ہے ان کا. یہ اتنی باتیں تھیں اس سے متعلق. رہا مسئلہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، یہ جو اثر ہے موقوف تو ثابت ہو گیا. جہاں تک مطلب مرفوع کی بات ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، موسوعۃ ابن ابی دنیا، پورا موسوعہ چھپا ہے نا ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا. اس میں ایک کتاب ہے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی، قصر العمل. قصر العمل اس کتاب کی جو دوسری روایت ہے وہ وہی ہے علی بن ابی طالب سے، لیکن مرفوعاً ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. مرفوعاً روایت ہے، لیکن مرفوعاً جو روایت ہے وہ سنداً ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. سند کیا ہے؟ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا داؤد ابن عمرو ابن زہیر الضبی قال حدثنا محمد بن الحسن الاسدی قال حدثني الیمان ابن حذیفہ. جو صحابی ہیں وہ کون ہے؟ حذیفہ بن الیمان. یہ راوی کون ہے؟ الیمان بن حذیفہ. الیمان بن حذیفہ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں ان علی بن ابی حنظلہ. کیا نام ہے؟ ان علی بن ابی حنظلہ مولا علی بن ابی طالب عن ابیہ عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. پھر وہ آگے کی روایت ہے، لیکن یہ روایت سنداً ضعیف ہے. ابن حجر نے بھی ضعیف کہا فتح الباری میں، تغلیق التعلیق میں بھی، اور العلل المتناہیہ میں ابن الجوزی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. غور طلب بات کیا ہے، اس سند میں ایک نام آتا ہے علی بن ابی حنظلہ، لیکن متنبہ رہے ہیں فتح الباری میں اور تغلیق التعلیق میں بھی، دونوں میں بھی اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو نام لکھے ہیں، دھیان دیجئے گا آپ لوگ. دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ابن حجر نے، من روایت الیمان ابن حذیفہ عن علی بن ابی حفصہ. تغلیق تعلیق میں بھی عن علی بن ابی حفصہ، جبکہ اصل کی طرف مراجعہ کرنے سے کیا نام ہے وہاں پر؟ عن علی بن ابی حنظلہ. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس نام کے ساتھ ہی ضعیف قرار دیے ہیں کہ علی بن ابی حنظلہ جو ہے مطلب وہ ضعیف ہیں. علی بن ابی حنظلہ کے بارے میں کہا کہ لیس بمعروف. علی بن ابی حنظلہ کہا کہ لیس بمعروف. خلاصہ کلامی ہے کہ روایت مرفوعاً ضعیف ہے، موقوفاً انشاءاللہ تعالی یہ اثر صحیح ہے. اور باب فی العمل وطولہ، اس موضوع سے متعلق ایک اثر ہے علی بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ. رہا مسئلہ جو مرفوع حدیث امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ، اس کی سند سے متعلق بہت سارے امور ہیں، اور پھر روات سے متعلق بھی گفتگو کرنی ہے. اور شارحین حدیث میں اس حدیث سے متعلق جو باتیں کہی ہیں اسی متن کی شرح میں، اسے تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.